على آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اب چونکہ بہت ساری برکت کی راتیں، رحمتوں کی راتیں آنے والی ہیں، ان میں سے ایک یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر اپنی مخلوق کی طرف فرماتا ہے اور ان کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، یعنی چند بری صفتیں، چند بری عادتیں جن میں ہوتی ہیں ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر ایسی بابرکت راتیں بھی جن کی بخشش نہ ہو تو ظاہر ہے پھر وہ اس بندے کا مسئلہ بہت خراب ہو سکتا ہے، اس کی موت آ جائے، اس کا جو آخری وقت آ جائے تو بخشش نہ ہو تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ کل ایک عادت کا بیان ہوا تھا کہ وہ کون سا بندہ جو دوسروں کی خوشی میں خوش نہ ہو، دوسروں کی خوش دیکھ کے پریشان ہو، اس کا دل جو ہے وہ تنگ ہو، اور دوسروں کے غم اور پریشانیاں مصیبتیں دیکھ کر سن کر اس کا دل خوش ہو۔ جس کا دل میں اس طرح کی چیز آ جائے تو وہ سمجھے میرے دل میں ایک بہت بڑی بیماری آ گئی ہے جس کو کینہ کہتے ہیں، اب یہ اس کو بلاک بن جاتی ہے کہ آگے اس کو فائدہ نہ ہو، تو اس سے جان چھڑانی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ جس کو مرضی جو چاہے دے، میں کون ہوتا ہوں؟ بلکہ مجھے تو چاہیے کہ میں دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، دوسرے خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اور دوسرے اگر پریشان ہیں تو ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے غم کو، ان کی مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کروں۔ انسانیت تو یہ ہے۔ آج جو ہے دوسری ایک بری عادت، برا عمل بیان ہو رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بھی محروم رہتا ہے، تمام شب قدر ہو، شب برات ہو، رمضان کی آخری راتیں ہوں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو محروم رکھتی ہیں، اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کو کئی لوگ اختیار کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے، کہ وہ اپنے کئی کام دیکھیں، اللہ پاک نے نظام بنایا کائنات کا، اللہ پاک چلا رہا ہے، اور کس کے ذریعے چلا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے۔ قبضہ قدرت میں اللہ پاک کے ہے سب کچھ، برکت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے کوئی چیز دے، وتنزع الملک ممن، جس سے چاہے بادشاہت سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز تک، زندگی، موت، عزت، ذلت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ہر بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی بیان ہوا کہ بھلائی اور خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کے لیے بہتری نہیں ہوتی اس کو نہیں دیتا، جس کے لیے بہتری ہے اس کو دیتا ہے۔ لیکن چاہیے تو بندے کو یہ کہ وہ اللہ پاک سے مانگے اور فرشتوں کے ذریعے اس کو مدد حاصل ہو۔ لیکن کئی بندے کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، شیطان سے مدد۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو جادو ٹونا کرانے والے، جادوگر، جادو کرانے والے، تو ان کو یہ تو سمجھتے ہم تو جی کوئی اپنا کوئی تعویذ ٹونا ٹوٹکا کر رہے ہیں، لیکن شیطانی عملیات اور خاص طور پر پھر برے کاموں کے لیے، قطع تعلقی کے لیے، کسی کو تنگ، کسی کے مارنے کے لیے، کسی کے رزق کو مطلب یعنی تنگ کرنے کے لیے،
اس طرح کی بری نیتوں کے ساتھ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تعویذ ٹونا ٹوٹکا کے لیے، تو وہ اصل میں شیطان سے مدد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان ہماری مدد کر، جنات ہماری مدد، جنات شیاطین، کیونکہ جادو جو ہے یہ شیطان کی اثر سے جو ہے وہ اثر پذیر ہوتا ہے، یعنی اور جادو اور یعنی اور اس طرح کا ٹونا ٹوٹکا یعنی وہ کرتے ہیں اس میں عمل دخل. تو وہ بندہ جو جادو کراتا ہے ٹونا ٹوٹکا اس طرح کی غلط مقصد کے لیے یا صحیح ہو پھر بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں، تو وہ گویا کیونکہ اللہ پاک کی بجائے شیطانوں سے مدد لے رہا ہے، اللہ پاک کے دشمنوں سے مدد مانگ رہا ہے اور غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو اس کا پھر اللہ پاک سے کیا تعلق رہ جاتا ہے. اور اس رات تو پھر بخشش یہ ٹھیک ہے، یہ جس طرح ہے نا ٹھیک رہنا، اس رات بخشش جو ہے وہ تو اللہ پاک نے کرنی ہوتی ہے، وہ تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سے کم از کم بندے کا تعلق جو ہے ٹھیک ہو. چلو کچھ عمل میں کمی کوتاہی ہو گئی، چھوٹا موٹی غلطیاں ہو گئی تو اللہ پاک معاف فرمانے والے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یعنی اللہ پاک سے مدد مانگنے کی بجائے شیطانوں سے مدد مانگنا، یہ کتنا بڑا، اللہ سے تو تعلق پہ کٹ جاتا ہے بندے کا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ جادوگر کی سزا گردن اتارنا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، موت، کیونکہ یہ شیطانوں سے مدد اور لوگوں کو نقصان دینے والے لوگ ہیں اور برے ترین لوگ ہیں. اللہ پاک سخت ناپسند فرماتا ہے ان کے عمل کو بھی اور ان کو بھی کہ جو یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے اس بندے کی چاہے یہ ساری رات سجدے میں رہے اور عبادت کرے، اس کی قبولیت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس عمل سے توبہ نہ کرے. اور کئی دفعہ تو جادو ٹونا کرتے کرتے ایمان بھی بندے کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے غلط وہ منتر جنتر پر اور عمل کرنے کو کہتے ہیں وہ، تو بندے جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اسمان کے خزانے میرے، میں جس کو چاہوں. پھر تم کیا ان سے مانگ رہے ہو چیز؟ شیطان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی مخلوق ہے، انہوں نے تو زندگی خود اللہ سے لی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے اور اللہ پاک یہ خود اللہ پاک کے محتاج ہیں. اور جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر اثر نہیں رکھتا. اس لیے جو بندے یہ مسنون اذکار حفاظت کے اذکار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ پاک کی وہ حفاظت ہو جاتی ہے، وہ جادو بھی اثر نہیں کرتا. لیکن پھر بھی خاص طور پر عورتیں جو ہیں اور کچھ مرد بھی وہ آئے دن کبھی ادھر اسی بابے کے پاس، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اسی نہیں. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور اس فرمایا کہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ ان بابرکت راتوں میں بھی وہ بندہ محروم رہتا ہے. تو اس لیے اگر مجھ میں آپ میں اگر ایسی کوئی تھوڑی بہت یا زیادہ کمی کوتاہی ہے تو چاہیے کہ ان دنوں میں توبہ کر لے، وہ معافی مانگ کے اپنی درستگی کر لے تاکہ ان راتوں میں وہ بھی فائدہ اٹھا سکے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس کے متعلقہ یا ویسے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.